کیا دوسری شادی کے لیے کوئی سبب یا کوئی وجہ ہونی شرط ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ محمد عاقل جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ براہ کرم سے سبسکرائب کر لیجئے اور جڑ جائیے ہم سے تاکہ ہماری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ہمیں ویڈیو تو ہماری دیکھتے ہیں لیکن چینل انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے۔ ایسی ناانصافی ہمارے ساتھ نہ کریں۔ بہرحال جس طریقے سے آپ کو چینل کی ضرورت ہے ہمیں بھی آپ کی ضرورت ہے، آپ کے سپورٹ کی، آپ کے تعاون کی۔ جوائن ممبرشپ کے دروازے گوگل نے کھول دیے ہیں، ہمیں سپورٹ کریں۔ بہرحال سنتے ہیں سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز کی خدمت میں ایک سوال پیش کیا گیا۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور استطاعت رکھتا ہوں کہ دونوں بیویوں کے ساتھ انصاف بھی کر سکوں، لیکن میں نے بہت سے لوگوں سے یہ سنا ہے لا بد له من شروط، دوسری شادی کرنے سے پہلے کچھ شرائط ہیں اور کچھ وجوہات ہیں، کچھ اسباب ہیں جن کا ہونا ضروری ہے۔ یا تو بیوی آپ کی پہلی بیمار ہو جو کہ شفایابی کی ممکنہ نہ ہو، اور ایسی صورت میں بھی جب کہ پہلی بیوی بچے پیدا نہ کر سکتی ہو یا بچے نہ ہو۔ فهل هذا صحيح أو أنه في الإمكان أن أعدد من غير سبب ما دمت قادرا؟ مجھے یہ بتا دیجئے کہ اگر ان اسباب کے بغیر میں شادی کرتا ہوں تو کیا میری شادی جائز ہوگی، یا ان اسباب کا ہونا، کسی سبب کا ہونا ہی ضروری ہے کہ عورت پہلی بچے پیدا نہیں کرتی یا ہمیشہ کی بیمار ہے؟ وماذا يرى سماحتكم في هذا الموضوع ولا سيما التعدد خاصة؟ جزاكم الله خيرا۔ میں جو ایک سے زیادہ شادی کا حکم ہے اپنے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ اللہ ایک سے زیادہ شادی کرنے کی سب کو توفیق دے، اور جو بچیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں خوشیاں اسی طریقے سے بحال ہوں۔ لا مانع من التعدد، لا مانع من التعدد، ایک سے زیادہ نکاح کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے مسلمان کے لیے۔ وإن كانت الزوجة الموجودة صالحة وطيبة، اور اگر اس کی پہلی بیوی نیک، صالحہ، ہیلدی اور بچے دینے والی بھی ہو، مریض ہو نہ ہو، تب بھی اس کے لیے جائز ہے۔ ليس فيها مرض ولا لیس فیہا مرض ولا علہ، ایسی کوئی علت یا کوئی بیماری یا کوئی نقص یا کوئی کمی اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ ولو كانت تنجب، اس کے باوجود کہ وہ بچے پیدا کرنے والی ہے۔ لا حرج فی ذلک اذا كنت بحمد اللہ قادر علی الزواج، الحمد للہ قادر علی الزواج، ایسی صورت میں جب آپ دوسری بیوی کو رکھ سکتے ہیں الحمد للہ، آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اس میں پہل کیجئے۔ دوسری شادی کے لیے سبب کا ہونا یا اسباب کو شرط بنانا، یا فلانی بیوی اگر بچے پیدا نہیں کر سکتی، عام طور پر ہمارے یہاں یہی تصور دیا جاتا ہے، ارے فلانے نے شادی کر لی، ارے اس کے تو اتنے بچے تھے، اب اس کے باوجود بھی اس نے شادی کر لی، ارے بڑا عجیب و غریب۔ اگر وہ چھپ چھپ کر زنا کرتا رہتا نا تب تو خوش تھے، سب لوگ خوش تھے، جہنم رسید ہو جائے، یہ اپنے ساتھ محلے والوں کو جہنم میں لے کر چلا جائے، 10-12 لڑکیوں کو جہنم میں لے کر جائے، لیکن اگر وہ نکاح کر لے تو سب ارے کیا اس کی بیوی تو اتنی خوبصورت ہے، ارے بھائی خوبصورت ہے، نیک ہے، صالح ہے، لیکن کیا اس کو شادی کا حق ہے؟ شادی کا اللہ رب العالمین نے اس کو حق دیا ہے، اور اس کے لیے کوئی کسی طرح کا عیب ہونا بیوی میں، کسی طرح کی کمی ہونا بیوی میں، کسی طرح کی بیماری ہونا پہلی بیوی میں شرط نہیں ہے۔ وسبحانہ فانکحوا ما طاب لكم من النساء، یہاں مثنی و ثلاث ورباع، اللہ رب العالمین نے تو شروع ہی اس آیت میں سورہ النساء آیت نمبر 3 میں مثنی و ثلاث ورباع، 2 3 4 آپ شادیاں کیجئے۔ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، آپ اگر آپ کو اس بات کا خدشہ ہو کہ آپ انصاف نہ کر پائیں گے تب پھر آپ ایک ہی کریں۔ بہت ساری عورتیں کہتی ہیں تم انصاف نہیں کر پاؤ گے، ارے بھائی تمہیں کیسے پتا کہ وہ انصاف کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا؟ جب کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، جب اس کے سامنے کوئی چیز ہوگی تبھی تو انصاف کر پائے گا۔ اب ترازو میں کوئی چیز ڈالی نہیں ہے تو جب ڈالے گا تبھی تو وہ انصاف کرے گا، تبھی تو وہ عدل کرے گا۔ اب ترازو تو خالی ہے، تو آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اور آپ منصف ہیں
اور آپ کو قدرت ہے اور طاقت ہے، تو یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ آپ کو کسی علت، کسی بیماری، اور بیماری کیوں پتہ نہیں میرے عورتوں کو یہ خدشہ ہونے لگتا ہے کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا، اور میرا شوہر، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ شوہر جو آپ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے، اور یہ اس کے لیے عیب نہیں ہے۔ عیب اس زمانے یا اس سماج کے لیے ہے جس سماج میں وہ رہ رہا ہے، اس کے یہاں اس سماج میں دوسری شادی کو عیب سمجھا جانے لگا ہے، حالانکہ یہ عیب نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جیسے قرآن کریم میں فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو خوش رہیں، شادی کریں، اور پہلی شادی کرنے کے بعد اگر دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو پہلی بیوی کا بیمار ہونا شرط نہیں ہے، حالانکہ بہت ساری تو بیمار عورتیں بھی نہیں چاہتی کہ ان کے شوہر شادی کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کی مرادیں پوری کر دیں اور سب کے گھروں میں اور چہروں میں خوشیاں آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کرنے کے لیے میرے پاس ایک خاتون کا میسج آیا میرے پاس، میں نے کسی ویڈیو میں کہا ہے کہ اگر عورت اپنی شادی کا پیغام کسی کو دینا چاہے تو وہ دے سکتی ہے۔ تو ایک عورت نے مجھے پیغام دیا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور اس وقت میری بیگم میرے برابر میں لیٹی ہوئی تھی، اور وہ لاؤڈ اسپیکر پہ میں نے لگایا ہوا تھا اپنا فون۔ عام طور پر میں جواب دیتا ہوں، آپ یقین کیجئے جب اس کی آواز میں نے سنی اور اس نے کہا کہ عقل صاحب آپ نے کہا ہے کہ عورت اپنی شادی کا پیغام خود دے سکتی ہے، تو یو کے سے کال اس کا میسج تھا، تو میں نے محترمہ میری طرف دیکھ رہی تھی، میری بیوی، ہم لوگ بیڈ پر رات کو لیٹے ہوئے تھے، تو اس نے پھر اسی وائس میسج میں اس بات کا اظہار بھی کر دیا کہ میری عمر 75 سال ہے۔ تو میری عمر، اس کی عمر 75 سال ہے اور میری 62، تو میں نے کہا میری بہن مجھے اماں کی ضرورت نہیں ہے، بیوی کی ضرورت تو ہو سکتی ہے۔ بہرحال لیکن اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اور اللہ رب العالمین نے آپ کو استطاعت دی ہے، اور استطاعت یہ ایسا نہیں ہے کہ مرد ہی ہر چیز کا بوجھ اٹھا کر اس کے کندھوں پر آپ ڈال دیے جائیں، بہت ساری خواتین ہیں اللہ رب العالمین نے انہیں خوب نوازا ہے، اور وہ 50 ہزار ریال تنخواہ لیتی ہیں لیکن نکاح نہیں کرتی۔ اللہ کی بندیوں، نکاح کرو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، کسی ایسے شخص کے ساتھ نکاح کر لو جس کو آپ تعاون کر سکیں، جس کی آپ طاقت بن سکیں، اور جس کی آپ ہمت میں اضافہ ہو جائے، تاکہ اس سماج کی آپ کی وجہ سے اصلاح ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم